إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس اتارا گیا طرف آپ اور وہ اتارا گیا سے پہلے آپ کے اور ساتھ آخرت وہ یقین کرتے ہیں. یہ لفظ ہر لفظ کے معنی ہوئے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن، اور تفسیر میں وغیرہ میں کیسا لکھا جاتا ہے ویسے لکھا جاتا ہے کہ اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اتارا اور جو آپ سے پہلے اتارا اور آخرت پر یقین رکھیں. یہ اس کے معنی ہوئے. اس آیت کو پہلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے. بعض تعلقات عبارت یعنی جو بیان بولتا نا، بیان دینا، ایکسپریشن دینا کے لحاظ سے ہیں، اور بعض مضمون کے لحاظ سے. مضمون یعنی ایسے جو لکھتے ہیں لیٹر وغیرہ لکھتے ہیں اس کے حساب سے. عبارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ یا تو یہ علیحدہ جملہ ہے اور یہ مبتدا اور اولئکا سے آخر تک اس کی خبر ہے. تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جن لوگوں میں یہ تین صفتیں ہوں، جن لوگوں میں یہ تین صفتیں ہوں وہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں. یا الذین پہلے الذین پر معطوف ہے. معطوف یعنی جو مطلب کوارڈینیٹ کرنا ایک دوسرے کے بیچ میں. تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ یہ قرآن پاک ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جن میں وہ پہلی تین صفتیں بھی ہو اور یہ تینوں صفتیں بھی ہوں. پہلی تین صفتیں جو ہم بات کیے تھے وہ کون سی تھیں؟ پہلی جو تین صفتیں ہم جو بات کیے تھے وہ صفتیں تھی کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ تین صفتیں. اب آج اور تین صفتوں کی بات ہو رہی. تو جتنے جو بھی لوگ ہیں جو ان تینوں صفتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تین صفتوں کو بھی اپنے اندر رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہوئے، وہ ایمان والے ہوئے، اور قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو کہ اب بیان ہو رہی ہیں. تو گویا یہ آیات بھی متقین کی تفسیر ہے، اور یا یہ الذین متقین پر معطوف ہے. تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن میں یہ تین صفتیں ہوں. ان صورتوں میں اولئکا سے علیحدہ جملہ شروع ہوگا. یعنی اگر ہم اس آیت کے ساتھ اگر اس کو ملا کے اگر پڑھتے ہیں، دونوں آیتوں کو ملا کے، تو معنی نکلے گا کہ وہ تین صفتیں اور جو تین نئے صفتوں کی بات ہو رہی وہ جن میں بھی ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ایمان پر ہیں. یہ ایک معنی ہو گیا. اگر اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے تب بھی اس کے معنی کیا ہوں گے کہ وہ جو تین صفتیں رکھتے ہیں وہ بھی ہدایت ہے، اور یہ تین صفتیں جو رکھتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی قرآن پاک ہدایت ہے. مضمون کے لحاظ سے بھی چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ پہلی آیت میں متقین کی صفت یہ بیان کی گئی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور بظاہر غیب سے مراد اللہ کی ذات و صفات تھی، اور فقط اللہ کی ذات و صفات کو ماننا متقی ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں اور قیامت پر بھی یقین نہ ہو. ان چیزوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا. تفسیر فتح المنان میں لکھا ہوا ہے. دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں ان پرہیزگاروں کا ذکر ہوا تھا جو بے پڑھوں اور یعنی جاہل لوگ اور مشرکین عرب میں سے ایمان لا کر پرہیزگار بنے، کیونکہ ان کے لیے نبوت اور آسمانی کتابیں اور قیامت وغیرہ سبھی چیزیں بالکل غیب تھیں، کیونکہ وہ ان سب سے ناواقف و بے خبر تھے. اور اب اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پہلے سے نبوت اور آسمانی کتابوں اور قیامت کو جانتے اور مانتے تھے، اور جن کے لیے یہ چیزیں کسی قدر ظاہر تھیں. تو یوں سمجھو کہ پہلے ان مسلمانوں کا ذکر ہوا جو شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہوں، اور اب ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہو، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب دونوں قسم کے لوگوں کے لیے پوری ہدایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر اس کو ہم ایکسپلینیشن یعنی ایک ایسے کی طرح بھی سمجھیں تو وہ لوگ جو پہلے جاہل تھے، ان پڑھ تھے، جو لوگ مشرکین تھے یعنی جو شرک کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ایمان لائے، اس سے توبہ کر کے ایمان لائے، تو ان کے لیے بھی قرآن پاک ہدایت ہے. اور وہ لوگ جن پر پہلے کتابیں اتری تھی جیسا کہ یہود و نصارہ، اور وہ لوگ بھی توبہ کر کے ہدایت پہ آ گئے، تو ان کے لیے بھی قرآن پاک ہدایت ہو گئی. تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے. کیونکہ اب مثلا مثال کے طور پہ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی غیب کی صفتوں کو ماننا، جیسا کہ ہم ڈسکس کرے تھے غیب پہ علم لانا، کہ اللہ کی ان ساری صفتیں جو غیب میں ہو پہ ایمان لانا ایمان کا جز ہے. ویسے ہی جو ہے نماز کو قائم کرنا ایمان کا جز ہے، زکوٰۃ دینا ایمان کا جز ہے. تو یہ ساری صفتیں ہوں گئی. اب اس کے علاوہ بھی جو ہے غیب میں کیا کیا شامل ہے، تو غیب میں جنت و دوزخ شامل ہے، غیب میں وہ ساری کتابیں شامل ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، غیب میں جو ہے نا قیامت شامل ہے جو آنے والی ہے، کسی نے دیکھا نہیں.
تو اس ساری چیزوں پہ ایمان لانا لازمی ہے۔ تیسرا اس طرح کہ یہ آیت، پہلی آیت کی تفصیل ہے وہ اس طرح کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں، اور اب اس کی تفصیل اس طرح فرمائی گئی کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، مگر ان دونوں تعلقات میں غیب سے مراد ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کو سمجھنا، جیسے میں بولا کتابیں ہو گئی، قیامت ہو گئی، فرشتے ہو گئے، ہر وہ چیز یہ غیب میں ہے، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا ایمان کا جز ہے۔ اب اس کی تفصیل کی طرف، ایمان کے معنی اور اس کے اقسام اس سے پہلے بیان کیے جا چکے، جو آلریڈی اپن ڈسکس کرے تھے۔ اب ما انزلنا میں دو کلمے بہت غور کے قابل ہیں، اولاً ما اور دوسرا انزل۔ ما انزلنا تو آیت شروع ہوئی، وہاں پہ دو حروف جو ہے، ایک تو ما اور دوسرا انزل، اس پہ غور کرنا ہے۔ ما کے معنی ہیں ہر وہ چیز، ما کے معنی ہیں ہر وہ چیز، اور انزلنا کے معنی ہیں جو اتاری گئی آپ کی طرف۔ تو ما ہو گیا ہر وہ چیز شامل ہو گئی، اور انزلنا ہر وہ چیز جو آپ کی طرف اتاری گئی، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو ماننا مومن و متقی بننے کے لیے کافی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پاک کو ماننا بس ضروری ہے، ورنہ یہاں بالقرآن فرمایا جاتا۔ تو ما انزلنا میں صرف قرآن نہیں ہے، ما یعنی ہر وہ چیز، انزلنا اتاری گئی، اب چاہے وہ قرآن ہو یا آپ کی حدیث ہو، ہر وہ چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا، ما انزلنا نہیں ہوتا تھا، بالقرآن ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ ما انزلنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو اتاری گئی اس پہ بھی ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ پہ الہام ہوا، جو بھی آپ زبان سے احادیث مبارکہ بھی فرمائیں، اس پر ایمان لانا لازمی ہوا۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، متقی لوگ وہ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لائے جو آپ پر اتریں، خواہ بذریعے ظاہری وحی کے یا وحی ہے جیسے قرآن کریم، یا بذریعے چھپی ہوئی وحی کے یعنی الہام وغیرہ جیسے احادیث۔ کئی چیزیں الہام بھی آپ کو ہوا کرتی جیسے آپ احادیث فرمایا کرتے تھے، تو وہ بھی اس پہ ایمان لانا ضروری ہو۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ کر فرمائے اس کا ماننا، اور جو کچھ کہ آپ کے قلب پاک پر الہام ہوا اس کا ماننا، اور جو کچھ ظاہری وحی سے آئے اس کا ماننا، غرض کہ جو لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی لب مصطفیٰ کی جو جنبش ہوئی، جو کچھ بھی نکلا، وہ سب پہ ایمان لانا ایمان کا جز ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھنے کی مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک خود فرما دیا کہ اپنی مرضی سے آپ کچھ نہیں بولتے، ہر وہ چیز جو آپ فرمائے اللہ کے حکم سے فرمائے۔ تو آپ کا ہر چیز، آپ کا ہر بول جو ہے نا، اس پہ ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ ایمان کا جز ہو گیا۔ لہٰذا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر ہم بولیں گے ہم قرآن مانیں گے، یا فلانی چیز حدیث نہیں مانیں گے، یا فلانی چیز سرکار فرمائے ہم نہیں مانیں گے، تو پھر وہ کافر ہو گیا۔ آپ کو قرآن کے ساتھ ہر وہ چیز سرکار کی ماننا یہ لازم ہو گیا۔ ہم قرآن و حدیث کا فرق مقدمے میں بیان کر چکے۔ جن احادیث شریفہ کو قرآن پاک کی آیتوں نے منسوخ فرما دیا، جیسا کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینا وغیرہ، جس کو بے ادب کہہ دیتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ نبی کی غلطی تھی، ان کا ماننا بھی اس وقت فرض تھا جبکہ وہ کلام ارشاد ہوا تھا، اور اس منسوخ ہونے میں بھی عجیب راز ہیں۔ یعنی یہاں پہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب شروع میں جب بدر ہوا تھا، جب بدر کے قیدی جو تھے ان سے ایک واقعہ ہوا تھا فدیہ لینے والا، تو بعد میں پھر وہ قرآن میں حکم آ کے منسوخ ہو گیا، یعنی وہ چیز ہٹ گئی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، اس کو استعمال کر کے معاذ اللہ بولتے کہ نبی سے جو ہے نا غلطی ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ثم معاذ اللہ تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اب اس سے پاک ہے، لیکن وہ پہلے ظاہر ہونا اور پھر بعد میں منسوخ ہونا، اس میں اللہ کی طرف سے کچھ راز ہے۔ البتہ بطور مشورہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں ان کا یہ درجہ نہیں، اس لیے یہاں ارشاد ہوا بما انزلنا، اور یہ نہ فرمایا گیا بما خلط، یعنی جو کچھ آپ کہیں۔ انزل کے معنی ایک دم اتارنے کے ہیں، چونکہ ہر آیات ایک ہی دم اترتی ہے، اس لیے یہاں انزلنا فرمایا گیا، یعنی ہر اس آیات اور حدیث پر ایمان لائیں جو ایک دم آپ پر اتریں۔ اتارنے کے معنی اور اس کی پوری تحقیق مقدمے کر چکے ہیں، یعنی اترنا اللہ کی طرف سے نازل ہونا۔ اب نازل یا وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، یا پھر آپ کے قلب پہ الہام ہوا، دونوں چیزیں نازل ہوئی، اور یہ دونوں چیزوں کو ظاہر یعنی ماننا ہمارا ایمان ہے۔ الیک میں بہت گنجائش ہے، جو چیزیں حضور علیہ السلام کے قلب پاک پر بطور الہام اتری
وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیے اور حضور علیہ السلام نے کان مبارک سے سنے، وہ بھی اس میں داخل، اور جن چیزوں کو آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، خواہ فرش پر کیا کرے یا عرش پر جا کر، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ یعنی جب آپ معراج گئے تھے تو آپ جنت کو دیکھے، ملاحظہ کیے، عرش پہ ہر چیز ملاحظہ کی، ہر وہ چیز دیکھ کے آپ سیر کر کے آئے، تو ایک تو ہوا آپ پہ وحی اترنا، ایک ہوا آپ پہ الہام ہونا، ایک جو آپ کی نظر دیکھی، آپ نے کانوں سے جو بھی سنا، وہ سب جو ہے نا اس میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نماز کی رکعتیں اور زکوٰۃ کے نصاب یعنی حساب کتاب وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے قلب پاک سے معلوم فرمائیں، اور بعض وہ جن کو سن کر یاد یا دیکھ کر معلوم کیے۔ یہ الیک میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد وما انزلنا من قبلک سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں کے ایمان میں دو طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ سارے قرآن پاک کا ماننا بھی ضروری اور اس کی محکم آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری، لیکن پچھلی کتابوں کا فقط اس طرح ماننا ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں جو ان پیغمبروں پر آئی تھی، وہ سب حق تھیں، لیکن ان پر عمل کرنا ہمارا ذمہ لازم نہیں۔ اور قرآن کریم نے پہلے آسمانی کتابوں کے جو احکام نقل فرما دیے، جیسے کہ قصاص اور سزاؤں کے احکام، ان پر عمل کرنا ہمیں بھی ضروری ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کتابوں کے حکم تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے بغیر تردد کے ہمارے قرآن پاک میں بھی آ گئے۔ یعنی اب آسمانی کتابوں کو ماننا، ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن پاک پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا میں ذرا فرق ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں جو احکام، جو حکم اللہ نے دیے، ان سب کو امپلیمنٹ کرنا، ان سب پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ضروری ہے، اور دوسری کتابوں پر خالی ایمان رکھنا کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی، اتنا ایمان رکھنا کافی ہے، لیکن اس میں جو احکام ہیں وہ ہم پہ لازم نہیں ہوتے۔ حالانکہ کچھ احکام جو اس میں ہیں، جیسا قصاص یا سزائیں وغیرہ کا ہے، مثال کے طور پر جو احکام ہیں، ہو سکتا ہے وہ سیم ٹو سیم قرآن ہم عمل بھی کر رہے ہوں، لیکن اس لیے عمل نہیں کر رہے کہ وہ کتابوں میں تھے، اس لیے عمل کر رہے کہ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک نے اس کو احکام دیا، فرما دیا ہمارے لیے۔ تو ان کتابوں کو صرف آسمان سے نازل ہو اتنا ماننا کافی ہے، لیکن قرآن پاک میں جتنے احکام ہیں، جو کچھ ہے، اس کو ہم کو ماننا۔ دوسرے اس طرح کہ ان کتابوں کا تفصیل سے جاننا ضروری نہیں، صرف اتنا ماننا کافی ہے کہ کچھ کتابیں آئی تھیں اور حق تھیں، لیکن اس کو غور سے سنیے، لیکن قرآن پاک کے بقدر ضرورت احکام کی تفصیل جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ قرآن پاک کے احکاموں کی تفصیل جاننا اور اس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض، جیسا نماز فرض ہے ویسا اس کا بھی قرآن کا ماننا، احکام کو ماننا فرض ہے، فرض عین ہے، اور پورے قرآن کی تفصیل جاننا فرض کفایہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس فرضیے کو علماء اکرام ادا کرتے ہیں، ان فرضوں کی وجہ سے ما انزلنا کو دوبارہ فرمایا گیا، قرآن پاک کے لیے علیحدہ اور باقی ساری آسمانی کتابوں کے لیے علیحدہ۔ منسوخ احکام کا ماننا ضروری ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنا اکثر منع۔ دیکھو، یہ ماننا ضروری ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن اس کی طرف نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہاں ایمان کا ذکر فرما دیا، نہ کہ عمل کا۔ تو یہ بات سمجھ میں، جو چیز منسوخ ہو گئی، بدل دی گئی، یعنی ہم کو اس سے روک دیا گیا، لیکن پھر بھی اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ کبھی ہم بیت المقدس ہمارا قبلہ ہوا کرتا ہے، لیکن اب اگر آپ اپنا چہرہ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھنے جائیں گے تو منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وبالآخرتی، ہمیں 3 جگہ رہنا ہے، کچھ روز دنیا میں، کچھ روز خبر میں یعنی عالم برزخ میں، اور ہمیشہ آخرت میں۔ یہ 3 ہمارے مقام ہوئے، کچھ روز دنیا میں، کچھ روز خبر میں یعنی عالم برزخ میں، اور ہمیشہ حشر میں۔ دنیا کی ابتدا ہماری پیدائش سے ہے اور اس کی انتہا ہماری موت پر، اور برزخ کی زندگی ابتدا مرنے سے اور اس کی انتہا قیامت پر۔ آخرت کی زندگی کی ابتدا قیامت سے اور اس کی انتہا نہیں، کبھی نہیں، بلکہ اس کی بقا ہمیشہ ہے۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو یہ دن ان سے بنا ہے یا دنا اتن سے بنا ہے۔ اگر دن ان سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوئے قریب کی چیز۔ کیا معنی ہوئے دنیا کے؟ قریب کی چیز۔ اگر دن ان سے اگر معنی نکالیں گے تو اس کا مطلب ہوا قریب کی چیز، کیونکہ اس کی فنا قریب ہے، کیونکہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر دنا اتن سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے ادنا یا حقیر چیز، چھوٹی چیز، ادنا سی چیز، حقیر چیز۔ اب دیکھو غور کرو، دنیا کے کیا معنی نکلے؟ ایک تو ہوئی قریب والی چیز یعنی قریب ختم ہونے والی، اور ایک نکلی حقیر چیز، اور اسی کے لیے ہم مر جاتے تھے، اپنی آخرت برباد کر لیتے، اپنے رشتے برباد کر لیتے، حق نہ حق میں پڑ جاتے، حقوق کی تلفی کر دیتے، کیا کیا ہم کر دیتے دیکھو۔ حالانکہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے دنیا کے معنی؟ بولے ایسی چیز جو بالکل ختم ہونے والی ہے اور ایک دم حقیر ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ برزخ کے معنی ہیں
پردے کے، چونکہ برزخی زندگی دنیاوی اور آخری زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے کہ نہ وہاں عمل ہے اور نہ کیے ہوئے اعمال کی جزا، لہٰذا اسے برزخ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص، اور وہ بھی یعنی بہت ایمان والے پرہیزگار متقی شخص تھے، ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بصیرت سے جو ہے نا قبر میں ایک خبر میں جو ہے نا کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ حیران ہو گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ بھائی جو ہے نا، بولے ہم نے تو سنا تھا کہ خبر جو عالم برزخ ہے، بولے وہاں پہ نہ عمل ہے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے، بولے لیکن آپ یہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بولے ایسی کیا بات ہے؟ تو بڑا پیارا جواب وہ دیتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی جو پرہیزگار متقی بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ خبر میں جب عالم برزخ میں تم جو چاہے کرو حشر تک، بولے جیسا رہنا چاہے ویسے رہو، بولے نا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، یعنی کہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ان کی خبر کو بنا دی جاتی ہے، اور بولے کہ تم اس میں آرام کرو۔ تو بولے کہ مجھے سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت پسند ہے، تو میں نے سوچا کیوں میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کروں جب تک جو ہے نا حشر قائم نہ ہو جائے، سبحان اللہ تعالیٰ، اس لیے بولے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آخرت کے معنی دوسری چیز، چونکہ وہ دوسری زندگی ہے۔ آخرت کے معنی کیا ہے؟ دوسری چیز، وہ دوسری زندگی ہے، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہاں آخرت سے مراد یا لغوی آخرت ہے یا اصطلاحی؟ اب اس کے دو معنی نکلتے ہیں، لغوی یا اصطلاحی۔ لغوی آخرت میں برزخ بھی داخل ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ دنیا کے علاوہ دوسری ہر حالت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، چونکہ دنیا کی زندگی اور اس کے سارے حالات محسوس ہیں اور وہ دونوں حالتیں غیب ہیں، لہٰذا دنیا پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یوقنون، یوقنون ہم کا اضافہ، یعنی ہم یوقنون کی جو تفسیر ہے اس میں ہم کا اضافہ کرنا حصر کے لیے ہے، یعنی انہی لوگوں کو آخرت پر یقین ہے۔ آریہ یا سناتانی ہندو وغیرہ چونکہ نہ قیامت کو مانے اور نہ قیامت کے بعد کے حالات کو، اس لیے یہ حصر صحیح ہوا۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی اگرچہ قیامت وغیرہ کو مانتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے، اور نیز یہ کہ یہودیوں کو صرف چند دن ہی آگ کا عذاب ہوگا، اور یہ کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہیں، یعنی وہاں غذائیں اور بیویاں نہیں، کیونکہ یہ چیزیں جسم کی پرورش اور نسل کے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کی وہاں ضرورت نہیں، بلکہ وہاں صرف روحانی خوشی اور سرور ہوگا۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو ہوں گی لیکن ہمیشہ نہ رہیں گی، بلکہ دنیا کی طرح وہ بھی مٹ جائیں گی، اس لیے ان لوگوں نے حقیقتاً صحیح معنی میں آخرت کو نہ مانا۔ تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے، ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی نے بھی آخرت کو صحیح طور پہ نہ مانا، بعض نے بالکل نہ مانا جیسا کہ آریہ وغیرہ، ہندو وغیرہ، اور بعض نے غلط طریقے سے مانا، لہٰذا یہ انحصار بالکل صحیح ہوا۔ یعنی ہم کا جو اضافہ ہے یہاں پہ اس لیے ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ جیسا کہ کافر ہو گئے جو بالکل جو ہے نا ایمان نہیں رکھتے، جو بہت دور ہے، کتاب والے بھی نہیں ہے، وہ کیا بولتے ہیں کہ بھئی نہ قیامت ہوگی نہ آخرت ہوگی، بولے مریں گے پھر زندہ ہوں گے، بولے کسی اور شکل میں آئیں گے، بولتے نا اکثر بولتے تھے مریں گے کوئی جانور بن جاتا، بولے وہ مریں گے تو کوئی انسان بن کے پیدا ہوتا، جو بھی ہے یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہودی اور عیسائی الگ طریقے سے مانتے ہیں، یہودی بولتے ہیں کہ بھئی جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے، بولے کچھ دنوں تک آگ کا عذاب ہوگا اور اس کے بعد آرام ہی آرام، بولے وہاں پہ تو بولے بیویاں نہیں ہوں گی، بولے وہاں پہ جو ہے نا پھل وغیرہ غذا وغیرہ نہیں ہوں گی، یہ سب تو جسم کے لیے، وہاں پہ تو خالی روحانی سرور ہوگا، یہ نا ان کے خیالات ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی کچھ اپنا خیال لے کے چلتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں بھی جو ہے نا آخرت پہ نہیں ماننے برابر ہوئی، تو یہ ایمان سے آپ کو خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو صحیح طریقے سے آخرت کو کسی نے مانا تو وہ مسلمان۔ جو شخص مسلمانی کا دعویٰ کر کے جنت دوزخ وغیرہ کا انکار کر کے یا وہاں کی نعمتوں میں عیسائیوں کی طرح تعویل کرے جیسے کہ کچھ لوگ کرتے آئے ہیں، تو وہ کافر و مرتد ہیں اور اس آیت سے خارج الاسلام ہیں۔ تو اپنے خیالات کو، اپنے یقین کو جو ہے نا وہ صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کچھ بھی الٹ پلٹ اپنے یقین میں رکھ لیں گے تو پھر آپ ایمان سے خارج ہو جاتے۔ اب یوقنون کی کیا تفسیر ہوئی؟ یوقنون یعنی یقین سے بنا ہے، اور یقین کے دو معنی ہیں، ایک کسی چیز کو بلا شبہ جاننا، یعنی پہلے شبہ ہو اور بعد میں نہ رہے۔ تفسیر کبیر اسی مقام پہ یہ دلائل سے بلا شبہ جاننا، اسی لیے حق تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہتے۔ تفسیر البیان یہی مقام، کیونکہ خداوند کریم کا علم نہ تو دلائل سے ہے اور نہ شک و شبے کے بعد۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو جو اپنی نبوت کا علم ہے اس کو یقین نہ کہا جائے گا، کیونکہ ان کو نہ تو اس سے پہلے شک تھا اور نہ ان کو یہ علم دلائل سے حاصل ہوا۔ ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین تین طرح کا ہے۔ یقین کتنے طرح کا ہے؟ تین طریقے کا۔ یقین العیاں، یقین الخبر اور یقین الدلالت۔
یقین العیاں تو یہ ہے کہ خود چیز کو دیکھ کر اس کا یقین حاصل ہو، کوئی چیز کو دیکھ کے آپ کو جو یقین حاصل ہوتا ہے تو وہ یقین العیاں بولیں گے اس کو۔ اور یقین الخبر وہ کہ جو کسی سے خبر پا کر اس چیز کا یقین حاصل ہو، یعنی کوئی آپ کو بتا دے جس پہ آپ یقین کرتے ہیں اور وہ بھی آپ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ شخص مجھے بول رہا تو یہ صحیح ہے، تو اس کو یقین الخبر بولیں گے۔ اور یقین الدلالت جو دلالت سے حاصل ہو، جیسا کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اور دھوپ کو دیکھ کر آفتاب کا یقین، یہاں یقین سے آخری دو قسمیں مراد ہیں، بلکہ شریعت میں یقین الخبر ہی معتبر ہے، کیونکہ جو شخص نبی کا انکار کرے اور ان ساری چیزوں کو اپنی عقل سے معلوم کرے وہ شریعت میں معمول نہیں۔ اسی لیے اس آیت میں آخرت کے یقین کو کتابوں کے ایمان کے بعد بیان کیا گیا۔ لیکن اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اسی بات پر؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یقین کے بھی تین درجے ہیں اور ایمان کے بھی، یقین کے بھی تین درجے ہیں اور ایمان کے بھی تین درجے ہیں۔ پہلا ہوا علم الیقین، دوسرا ہوا عین الیقین، اور تیسرا ہوا حق الیقین۔ علم الیقین سن کر جاننا، عین الیقین دیکھ کر جاننا، اور حق الیقین اس میں فنا ہو کر جاننا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک شخص سن کر جانتا ہے کہ آگ گرم ہے، دوسرا آگ کے پاس بیٹھا ہوا اس کی گرمی محسوس کر کے جان رہا کہ آگ گرم ہے، تیسرے نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اس کی رگ رگ میں سرائیت کی اور وہ زبان حال سے کہنے لگا۔ اس فنا کے بعد اس کو جاننا، یعنی فنا ہو کر جاننا۔ تو پہلا علم الیقین ہوا، دوسرا عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ حق الیقین والا جس پر نظر فرما دے اس کو بھی رنگ دے۔ کوئلہ جب آگ بن جاتا ہے تو جسم تو کوئلہ سا رہتا ہے لیکن وہ کام آگ کا سا کرتا ہے، یعنی بولتے ہیں سانچا کوئلہ جب دیکھو جب آگ میں ڈالتے تو پورا آگ کی طرح ڈلہ بن جاتا ہے، رہتا تو کوئلہ لیکن کچھ بھی اس پہ ڈالنا اس پہ آگ لگ سکتی، کام وہ آگ کا کرے گا۔ لیکن نیز صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان درجات میں ترقی چاہتا ہے وہ حسب ذیل کام کرے، یعنی اپنے روحانیت کے درجات میں اگر بلندی چاہتے ہیں تو چند چیزوں پہ جو ہے نا ہمیشہ اس کی پابندی کریں۔ ذرا اس کو غور سے سنو۔ پہلی چیز باوضو رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا۔ دوسرا کم کھانا۔ تیسرا اکثر خاموش رہنا۔ چوتھا اکثر خدا کا ذکر کرنا۔ پانچواں علم کی چیزوں میں غور کرنا۔ فرائض اور سنتوں کی پابندی کرنا۔ دنیا والوں سے بے غرض رہنا۔ کم سونا، حلال کھانا، سچ بولنا۔ یہ 10 چیزیں ہوں گی۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 10 چیزیں۔ پہلی چیز باوضو رہنا، دوسری چیز کم کھانا، تیسری چیز اکثر خاموش رہنا، اکثر خدا کا ذکر کرنا، عالم کی چیزوں میں غور کرنا، فرائض اور سنتوں کی پابندی کرنا، دنیا والوں سے بے غرض رہنا، کم سونا۔ باپ رے یہ تو مشکل ہو جاتی ہے آج کل کے زمانوں کے واسطے، کم سونا، پھر حلال کھانا، سچ بولنا۔ یہ 10 چیزیں، یہ چیزیں قفلوں کی چابیاں ہیں، یعنی سوچ لو کئی قفلوں کی یہ چیزیں چابیاں ہیں۔ یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے۔ تفسیر البیان شریف میں اس جگہ ہے کہ چند لوگ بہت دھوکے میں ہیں، ایک وہ جو اللہ کو خالق جان کر اس کی عبادت نہیں کرتے، ایک وہ جو اللہ کو خالق تو جان لیتے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، دوسرے وہ جو اللہ کو رازق جان کر اس پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہو گئی تھی۔ دوسرا جو ہے اللہ کو رازق یعنی کھلانے والا سمجھتے، پالنے والا سمجھتے لیکن اس سے بھروسہ نہیں رکھتے۔ اس لیے دیکھتے نا حق ہو حرام ہو جو بھی ہو، دال عبداللہ گلتھلے میں بولو دالو جو آ رہا سیدھے رستے سے آ رہا الٹے رستے سے آ رہا، حلال آ رہا حرام آ رہا، حق آ رہا نہ آ رہا، کچھ نہیں بولے دالو، بولے ملتا کی نہیں کی پھر۔ اللہ اکبر۔ تیسرا وہ جو دنیا کو فانی جان کر بھروسہ کرتا ہے، واہ واہ واہ، دنیا کو فانی جان کر بھروسہ یعنی یہ بھروسہ کر لیتے کہ دنیا تو ختم نہیں لیکن مانتے نہیں، ابھی تو بہت دن ہے، ابھی تو بہت سال ہے۔ چوتھے وہ کہ اپنے وارثوں کو اپنا دشمن سمجھ کر دین کھو کر ان کے لیے مال جمع کرتے ہیں۔ پانچواں وہ جو موت کو مان کر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ چھٹے وہ جو لوگ جانتا ہے کہ قبر میری جگہ ہے اور پھر اس کو آباد نہیں کرتا۔ تو خبر کس سے آباد ہوتی؟ خبر نیک اعمال سے آباد ہوتی۔ جو کہ جانتا ہے کہ اللہ پاک حساب لے گا اور پھر اپنا حساب صاف نہیں رکھتا۔ آٹھواں وہ جو جانتا ہے کہ پل صراط پر چلنا پڑے گا اور اپنا بوجھ ہلکا نہیں کرتا۔ اب یہ بوجھ کے معنی ویٹ کے نہیں ہوئے، یہ بوجھ کے معنی ہوئے وہ ساری گندگیاں جو اندر جمع کر کے رکھتے، وہ سب ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، ہمکا ڈھمکا جو بھی جمع کر کے رکھے ان کو صاف کرنا ہے، ان سے ہلکے ہونا ہے۔ وہ جو جانتا ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے مگر اس سے نہیں بھاگتا، بدکاریوں سے نہیں بھاگتا۔ اور وہ جو کہ جانتا ہے کہ جنت عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، جنت ابرار کی جگہ ہے مگر اس کی طرف نہیں آتا، یعنی نیک اعمال کی طرف۔ حق تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں 10 چیزوں کے پہ عمل کریں اور ان 10 لوگوں کی خصلتوں سے بچیں تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.